السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ ایوننگ ٹو آل مائی ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سیکنڈ چیپٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ لرننگ، یعنی جس کو ہم اقتصاب کہیں گے۔ دیکھیے، اور ایک میں بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سینٹرل کے RRB کے جو امتحانات تھے، تو کئی طلباء نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ٹیٹ امتحان جو ہے اس کو پوسٹ پون کیا جائے، یعنی TS ٹیٹ امتحان کو پوسٹ پون کیا جائے۔ تو سبیتا اندرا ریڈی یعنی وزیر تعلیم نے یہ بات ٹویٹ کر بتلائی ہے، صاف طور پر واضح کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں ٹیٹ امتحان شیڈول کے مطابق ہوگا، یعنی پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی پوسٹ پون اگر کیا جائے گا تو دوسرے امتحانات جو ہیں گروپس کے، وہ اس کے اوپر، یعنی وہ شیڈول کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو خیر، یہ آپ کو انفارمیشن دینی تھی۔ اب ہم دوسرا جو ٹاپک ہے، دوسرا جو چیپٹر ہے انڈرسٹینڈنگ اینڈ لرننگ، اقتصاد جس کو ہم کہیں گے، یہ چیپٹر سے، یعنی یہ کافی طویل چیپٹر ہے، لیکن اقتصاد یعنی نارمل اگر ہم دیکھیں تو اس چیپٹر سے 4 یا 6 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو یقیناً آپ کو آسانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دوست میسیج کر رہے ہیں کہ سائیکالوجی کے ہی ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، EVS سوشل کے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سائیکالوجی کے ویڈیو اس لیے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے لیے سائیکالوجی تقریباً سلیبس سیم ہے۔ یعنی اگر آپ سائیکالوجی سیکھ لیں گے تو پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے لیے کام آئے گی۔ اس لیے سائیکالوجی اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک ہی ویڈیو میں اردو گرامر ہو سکتا ہے، ٹیلی گرام پر لائیو سیشن رکھیں گے اس کا۔ اور دوسری بات جو ہے سوشل، اگر وقت ہمارے پاس درکار ہوگا تو یقیناً سوشل اور سائنس، اس کے ساتھ ساتھ پیڈاگوجی کو بھی جوڑ لیں گے۔ انشاءاللہ آپ اپنی محنت جاری رکھیے۔ تو چلیے، انڈرسٹینڈنگ اینڈ لرننگ کسے کہتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اقتصاد کے معنی سیکھنا یا آموزش کے ہیں۔ اقتصاد کے معنی جو ہیں، اقتصاد یہ پرانا ورڈس ہے، اور جو نیا ورڈس ابھی یعنی جو چل رہا ہے اس کو آموزش، یعنی اقتصاد کے معنی سیکھنا یا آموزش کے۔ اس کے بعد دیکھیں، اقتصاد لفظ یونانی زبان لرن سے اخذ کیا گیا ہے۔ اقتصاد لفظ یعنی اقتصاد جو ورڈس ہے، لرننگ جو ورڈس ہے، یہ یونانی زبان لرن سے اخذ کیا گیا ہے۔ لرننگ جو ورڈس ہم استعمال کر رہے ہیں وہ یونانی زبان لرن سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اقتصاد ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ دیکھیے، ہم دیکھے تھے کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، گروتھ ایک وقت، ایک مدت کے بعد رک جاتی ہے، لیکن اقتصاد جو ہے وہ مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ اور یعنی گروتھ جو ہے ایک مدت کے بعد میں رک جاتا ہے، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پیدائش سے لے کر آخری سانس تک چلنے والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے اقتصاد بھی ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ ماہرین نفسیات کی نظر میں اقتصاد کا تصور، دیکھیے ماہرین نفسیات کی نظر میں اقتصاد کا تصور کیا ہے، ہم دیکھیں گے۔ اقتصاد دراصل تجربات کے ذریعے رویے یا کردار میں تبدیلی ہے۔ دیکھیے، اقتصاد دراصل جو ہے تجربات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ رویے میں اور کردار میں دونوں میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ یہ کون بولے کہ بھائی گیٹس بول رہا ہے۔ اور اقتصاد نئی معلومات اور نئے رد و عمل کا طریقہ کار ہے۔ اس کو کون کہہ رہے ہیں؟ ووڈورتھ، یعنی ماہرین نفسیات۔ اس کے بعد نیچر آف لرننگ، نیچر آف لرننگ اگر دیکھیں، اقتصاد تمام عمر جاری رہنے والا عمل ہے۔ پہلے ہی ہم جان لیے کہ بھائی اقتصاد جو ہے تمام عمر جاری رہتا ہے، یعنی سیکھنے کا عمل رکتا نہیں ہے، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک یہ قائم رہتا ہے۔ یہ پیدائش سے موت تک قائم رہتا ہے، یعنی چلنے والا عمل ہے۔ تمام زندہ اذویوں میں اقتصاد ہوتا ہے، اس لیے اسے یونیورسل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، تمام زندہ اذویوں میں اقتصاد ہوتا ہی رہتا ہے، اس لیے اس کو یونیورسل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اقتصاد فرد کے برتاؤ، تاثراتی و حسی حرکی پہلو میں تبدیلی لاتا ہے۔ اقتصاد فرد کے برتاؤ میں، تاثرات میں و حسی حرکی پہلو میں تبدیلی لاتا ہے۔ اقتصاد جو ہے دیکھیے ڈائنامک ہوتا ہے، یعنی انگریزی زبان کے بعد اردو، ہندی وغیرہ سیکھنا، یعنی اقتصاد کا ایک کنڈیشن یہ سچویشن کے حساب سے ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ یعنی انگریزی زبان کے بعد اردو سیکھنا، اردو کے بعد ہندی سیکھنا، یعنی عمر کے حساب سے انسان سیکھتا ہے۔ یہ اقتصاد ڈائنامک ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک آپ آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے، اقتصاد پر اثر انداز ہونے والے عوامل، فیکٹر انفلوئنگ لرننگ، یعنی اقتصاد پر کون سے عوامل اثر انداز کرتے ہیں۔ دیکھیں، اقتصاد پر اثر انداز ہونے والے عوامل 2 ہیں، پرسنل فیکٹر یعنی شخصی عوامل، دوسرا ہے ماحولیاتی عوامل جس کو ہم انوائرمنٹ فیکٹر کہیں گے۔ چلیے، شخصی عوامل کیا ہے دیکھتے ہیں۔ پرسنل فیکٹر، طالب علم کی ایج، عمر کے لحاظ سے تعلیم دینی چاہیے۔ دیکھیے، عمر کے حساب سے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر 2 کلاس کا طالب علم ہے، اس کو آپ اگر 8ویں جماعت کا یا پھر جماعت دہم کا نصاب اس کو پڑھا رہے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آ گیا، یعنی اس کے پاس طالب علم کے پاس اتنی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ طالب علم کی عمر کے لحاظ سے اس کو تعلیم دینی چاہیے، یعنی یہ شخصی عوامل یعنی پرسنل فیکٹر اگر ہم ایسا کریں گے، یعنی طالب علم کی عمر کے حساب سے اس کو تعلیم دیں گے تو یہ مثبت پہلو اس کے اندر گرو ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں، پختگی یعنی میچوریشن، بچے کے اندر شعور یعنی میچوریشن ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے میچوریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک میچورٹی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی عمل کو سیکھا نہیں جا سکتا۔ میچورٹی بہت ضروری عمل ہے، یعنی میچورٹی انسان کے اندر نہیں ہے
تو وہ کوئی بھی چیز سیکھنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، یعنی میچورٹی، پختگی کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جذباتی حالت، یعنی بچے کے اندر پختگی ہی نہیں ہے، یعنی بچہ بہت عمر کے لحاظ سے بڑا ہے لیکن اس کے اندر پختگی نہیں ہے، تو وہ چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے گا جو آپ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جذباتی حالت یعنی ایموشنل کنڈیشن، بچوں کے جذبات کو سمجھ کر تعلیم دینی چاہیے۔ دیکھیے بچوں کا موڈ کبھی کبھار چڑچڑاپن ہوتا ہے، کبھی خوشگوار ماحول میں یعنی موڈ ہوتا ہے ان کا، کبھی وہ ایموشنل ہوتے ہیں، کبھی دلجوئی کے اندر ہوتے ہیں، یعنی بچوں کے جذبات کو سمجھ کر انہیں تعلیم دینی چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو پازیٹیو فیکٹر ان کے اندر بڑھے گا، یعنی شخصی عوامل کے یہ جو اصول ہیں وہ پازیٹیو یعنی بڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں دلچسپی، انٹرسٹ، جب تک بچے کو پڑھانے میں یا سیکھنے میں، کلاس سننے میں دلچسپی نہیں ہوتی تب تک اس کو سیکھنا یا پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی بچے میں اگر انٹرسٹ نہیں ہے یعنی کلاس سننے میں یا پھر اس کو سیکھنے میں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، یعنی یہ نگیٹیو فیکٹر بڑھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی دلچسپی کے لحاظ سے معلم کو پڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد طلباء کی ضرورتیں، طلباء کی ضرورتیں کیا ہے؟ جیسا کہ بچوں کو ہر چیز مہیا کروانی، یعنی سائنس لیب ہے، سائنس لیب میں جو ضروری اشیاء ہوتے ہیں وہ مہیا کروانا چاہیے جس سے بچے اچھی طریقے سے پڑھ سکیں، اچھی طرح سے جان سکیں۔ اس کے بعد ہے رجحانات، کسی کام کو کرنے کے لیے ہمارے دماغ کا کام ہی رجحانات کہلاتا ہے۔ دیکھیے اگر ہمارا دماغ مطمئن نہیں ہے تو ہم وہ کام مکمل طور پر یا پھر اچھے سے انجام نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے رجحانات کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد یعنی ایک بچہ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں آج ابو کے پاس سے 10 روپے لے کر رہوں گا یا پھر 50 روپے یا 100 روپے یا 500 روپے، تو وہ دماغ میں یہ طے کر لیا تو اب وہ کچھ بھی کرے گا۔ یعنی چھوٹے بچے کی مثال لے لیں، وہ یہ فلاں چیز اس کو چاہیے تو بس وہی وہ کام کرے گا، یعنی روئے گا، اپنے پیر زمین پر مارے گا، یعنی ایسے ایسے حرکت انجام دے گا، یعنی اس کا دماغ کہہ رہا ہے، اس کا رجحان اس میں ہے، تو بچہ کوئی بھی چیز ایسی کرے گا جس سے وہ اپنی من پسند چیز حاصل کر سکے۔ یہاں پر بھی بچے کا دماغ رجحانات، یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے ہمارے دماغ کا کام ہی رجحانات کہلاتا ہے۔ بچوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد محرکہ، موٹیویشن، بچوں کو سراہنا چاہیے۔ دیکھیے موٹیویشن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ اچھا پڑھ رہا ہے اس کو موٹیویٹ کریں، یعنی اس کو سراہتے جائیں، بار بار اس کی تعریف کریں، اور جو بچے نہیں بھی پڑھ رہے ان کی بھی تعریف کریں، ان سے بھی کہیں کہ بھائی آپ اچھا پڑھیں۔ بہرحال محرکہ یعنی موٹیویشن کے ذریعے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں توجہ یعنی اٹینشن، بچوں کی توجہ حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بچہ فزیکلی طور پر کلاس میں موجود ہے لیکن مینٹلی طور پر وہ گھر میں ہے یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں پڑ گیا ہے، مینٹلی یا فزیکل طور پر باڈی پریزنٹ ہے، مائنڈ ایبسینٹ ہے، ایسے نہیں بلکہ اٹینشن بچوں کی حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں ماحولیاتی عوامل، یعنی پہلے ہم نے دیکھا کہ اقتصاب پر جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں وہ دو ہیں، یہ پرسنل فیکٹر، دوسرا ماحولیات، یعنی پرسنل فیکٹر یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے ماحولیاتی عوامل کسے کہتے ہیں۔ ماحولیاتی عوامل دیکھیں 3 قسم کے ہیں۔ پہلا ہے فطری عناصر، فضا اہم رول ادا کرتی ہے، یعنی فطری عناصر میں جو ماحول ہوتا ہے، جو ویدر ہوتا ہے، جو خوشگوار موسم ہوتا ہے، یعنی فضا اگر بہتر ہوتی ہے تو اقتصاب پر اثر کرتی ہے، یعنی ماحول میں اچھی ہوا اگر ملتی ہے تو بچے کو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے، یعنی اگر خوشگوار ماحول ہے سمجھیے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں تو بچہ اقتصاب یعنی لرننگ سیکھنے میں آسانی اس کو پیدا ہوتی ہے اور وہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر بچہ ہائی ٹیمپریچر ہے مثال کے طور پر دھوپ ہے سمجھے، چڑچڑاہٹ کی وجہ سے اس کو سیکھنے میں دشواری آتی ہے۔ اس کے بعد ہیں گھریلو عناصر۔ گھریلو عناصر تو آپ جانتے ہی ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھر کے افراد ہی اس کے مین ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی ماحول چاہے وہ مشترکہ خاندان رہنے دیجیے یا پھر انفرادی۔ اب مدرسے کے عوامل ہیں، استاد کا سلوک، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی ماحول کا جو اثر ہوتا ہے یعنی خاندان کا اور مدرسے کا بھی، اس کے بعد ساتھیوں سے بھی بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے، اقتصاب کے اوپر، معلم سے بھی، اور ثقافت یعنی کلچر سے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے اقتصاب کا خط منحنی، یہ بہت کافی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ بغیر اسکپ کیے ہوئے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کیجیے، جیسا کہ آپ اسٹار بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے لرننگ کرو یعنی اقتصاب کا خط منحنی کسے کہتے ہیں؟ اقتصاب میں تیزی یا سستی کو، یعنی اقتصاب میں سستی جو ہوتی ہے یا پھر تیزی ہوتی ہے اس کی شرح کو بتلانے کے لیے گراف کا استعمال کیا کرتے ہیں، یعنی گراف کی مدد سے شکل بتلائی جاتی ہے، اس کو ہی اقتصاب منحنی یا لرننگ کروز کہتے ہیں۔ اور گراف میں مدت کو ایکس محور پر لیا جاتا ہے
اکتسابی رفتار کو وائی محور پر لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو گراف کا مرحلہ ہے، منحنی کا مرحلہ ہے، اس منحنی خط کو سب سے پہلے 1885 میں ہرمن ایبنگ ہاؤس نے پیش کیا۔ اس کے بعد دیکھیں اکتساب میں نشے و فراز جو آتا ہے اس کو منحنی خط کے ذریعے بتلایا جاتا ہے۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں بھی نشے و فراز آتے ہیں۔ اب وہ نشے فراز یعنی انسان کی زندگی میں خوشی غم جو ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے سیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ فرق سے مراد نشے و فرض یعنی کبھی زیادہ تو کبھی کم، اس کے وجوہات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب جو وجوہات کے علاوہ نشے و فراز اس کی زندگی میں جو آ رہے ہیں اس منحنی یعنی اس کو منحنی خط کے ذریعے بتلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ٹائپ آف لرننگ کروز یعنی اکتساب جو ہے وہ منحنی یعنی اکتساب میں نشے و فراز جو آ رہا ہے اس کو منحنی خط کے ذریعے بتلایا جاتا ہے۔ اب جو ٹائپس آف لرننگ کروز یعنی اکتسابی منحنی کی قسمیں ہیں، جیسا کہ محدب خط، مخر خط، محدب و مخر خط، کیرفس آف ایکول ریٹرن۔ سب سے پہلے ہم چوتھا والا جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے تو 3 آسانی کے ساتھ سمجھیں گے، یعنی کروز آف ایکول ریٹرن۔ یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ رہا اکتسابی رفتار، اس کو ہم وائی سے ظاہر کریں گے، اور یہ جو ہے وقت اس کو ہم ایکس سے ظاہر کریں گے۔ یعنی اکتساب کی رفتار اور وقت کی دونوں کی رفتار کے ساتھ یعنی دونوں ایکول چلتے ہیں، نہ یہ ڈاؤن اکتساب ڈاؤن ہوتا ہے نا یعنی وقت، یعنی دونوں جو ایکول چل رہے ہیں اس کو ہی ہم کروز آف ایکول ریٹرن کہیں گے۔ یہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے یعنی پہلا والا جو ہے محدب خط یہ کنویکس کرو۔ کنویکس کرو کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اگر اکتساب شروع میں تیزی سے بڑھے اور بعد میں وقت کے ساتھ کم ہو جائے تو اکتسابی خط منحنی کی شکل میں محدب ہوگی۔ اس خط کو منفی اسرائی منحنی یا پھر اکتسابی منحنی اور نزولی خط بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے اکتساب جو ہے شروع میں تیزی سے بڑھ جائے اور بعد میں یعنی یہاں پر جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، دیکھیے اکتساب شروع میں بہت بڑھ گیا لیکن بعد میں جو کمی آ رہی ہے یہاں پر جیسا کہ یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اکتساب بہت پہلے یعنی اکتساب کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے بنسبت وقت کے۔ وقت کی یہاں پر جو نوٹ ہے دیکھیں پہلے اکتساب بہت زیادہ ہے، اس کے بعد ایک ٹائم ایسا گیا کہ بھئی اکتساب بہت کم ہو جائے یعنی سیکھنا۔ اگر اکتساب شروع میں تیزی سے بڑھے اور بعد میں وقت کے ساتھ کم ہو جائے تو اکتسابی خط منحنی کی شکل میں محدب ہوگی، یعنی کنویکس جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ پہلے سیکھنے کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے، یعنی وقت اتنا نہیں لگ رہا ہے بلکہ اکتساب زیادہ سیکھ رہے ہیں، وقت کم لگ رہا ہے۔ کم وقت میں زیادہ اکتساب جو حاصل ہو رہا اور بعد میں وقت بھی لگ رہا ہے، اکتساب کم سیکھ رہے ہیں، اسی کو ہم محدب خط یا کنویکس کرو کہیں گے۔ اس کے بعد چلیے ہم سیکنڈ والا جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سیکنڈ میں دیکھیے مخر خط، یعنی مخر خط کسے کہتے ہیں اس کو جانیں گے۔ کنکیو کرو یعنی کنکیو کرو کسے کہتے ہیں؟ اگر اکتساب شروع میں آہستہ آہستہ بڑھے اور بعد میں وقت کے لحاظ سے یا عمر کے لحاظ سے تیز ہو جاتا ہے، اس صورت میں اکتساب منحنی کی شکل مخر ہوگی۔ اس کو سودی خط بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر دیکھیں نزولی یعنی گھٹتی ہوئی، نزولی کسے کہیں گے بھائی؟ گھٹتی ہوئی، یعنی اکتساب میں گراوٹ ہو رہی تھی، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ سودی ترتیب، یا میتھمیٹکس میں پڑھیں گے سودی اور نزولی ترتیب کسے کہتے ہیں، یعنی یہاں پر سودی سے مراد یعنی بڑھاوا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اکتساب اور وقت، یعنی پہلے وقت اور اکتساب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی عمر کے لحاظ سے تیز ہو جاتا ہے، یعنی اسی دشا میں اگر یہ جائے گا تو وقت اور رفتار دونوں ایک ہی رہیں گے، یعنی اکتساب اور رفتار، یعنی وقت جتنا ملا اتنا ہی اکتساب، لیکن یہ کم وقت میں زیادہ جو معلومات یعنی لرننگ اس کو کیچ کر رہا ہے، اسی کو ہم مخر خط یعنی کنکیو کروس کہیں گے۔ اس صورت میں اکتسابی منحنی کی شکل مخر ہوگی۔
اس کو سعودی خط بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے وجوہات کیا ہیں؟ پہلے دیکھیں، کوئی طالب علم ہے، مواد یا مضمون نیا ہوتا ہے، یعنی سلیبس بھی نیا ہوتا ہے، مضمون بھی نیا ہوتا ہے، ابتدا میں اس کو مشکلات آتے ہیں، اس لیے آغاز میں دھیما ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل یہاں پر سائیکل چلانا، یعنی پہلے دیکھیں کوئی انسان ہے سائیکل چلا رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ تو سائیکل نہیں سیکھتا، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے پہلے بہت مشکلات درپیش آتے ہیں، اس کے بعد جب وہ سائیکل چلاتا ہے تو سائیکل جو پہلے چلانے میں جو اس کو دقتیں پیش آ رہی تھی وہ بعد میں نہیں، اس سے اور اچھی طرح سے یعنی لرن کرتا ہے، اکتساب کرتا ہے، یعنی پہلے جو اس کو تکلیفیں تھیں، دشواریاں تھیں، وہ نہیں رہے گی، یعنی کم وقت میں۔ پہلے دیکھیے اس کو ایک کلومیٹر جانا ہوتا ہے تو شروع چلا رہا ہے سائیکل، 1 کلومیٹر جانے کے لیے وہ 15 منٹ یا پھر 10 منٹ لگا سکتا ہے، لیکن جب سائیکل چلاتے اس کو تجربہ ہو گیا، اگر وہی تجربے کے ذریعے اگر وہ پہنچے گا تو 5 منٹ کے اندر یا پھر 3 منٹ کے اندر وہ بآسانی کے ساتھ 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر پائے گا۔ اسی کو ہم مخرقت یعنی اکتساب پہلے شروع میں آہستہ ہوتا ہے، بعد میں بڑھ جاتا ہے، اسی کو ہم کنکیو کروز کہیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھیں محدب و مخرقت۔ اب یہاں پر بہت ہی اہم ہے، محدب و مخر یعنی دونوں ہیں، اسی کو ہم اس ٹائپ کہتے ہیں، یعنی اس ٹائپ کر کسے کہیں گے تو محدب و مخرقت۔ اگر محدب اور مخر دونوں اکتسابی منحنیوں کا مجموعہ کیا جائے تو اس شکل کی اکتسابی منحنی حاصل ہوگی۔ اس کو مکسڈ کرو بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے مکسڈ کرو کسے کہتے ہیں؟ اس ٹائپ کرو، یعنی دوسرا آپ کو وہاں پر جائے محدب منحنی یا پھر مخر منحنی یا مخر خط بول کر اگر آپ کو آ جائے تو مکسڈ کرو ہم اس ٹائپ کروز کو کہیں گے، محدب و مخر دونوں کو ملا کے۔ دیکھیے اکتسابی رفتار یا یہ پھر وقت، یعنی یہاں پر جو اس ٹائپ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے، اگر محدب اور مخر دونوں اکتسابی منحنیوں کا مجموعہ کیا جائے تو اس کی شکل اکتسابی منحنی لگے، اس کو مکس کرو کہتے ہیں۔ یعنی پہلے ٹیٹ نوٹیفیکیشن آ رہا، بولتے آپ تیاری شروع کریے، اس کے بعد بولے کہ بھائی نہیں یہ خالی الیکشن کی تیاری کے واسطے خالی بول رہے، اس لیے پھر کیا کریں آپ تیاری چھوڑیے۔ یہ اس ٹائپ میں ہے، دیکھیے تیاری شروع کر دیے، یہاں پر تیاری آپ کی شروع ہو گئی، پھر یہاں پر گراوٹ، یعنی سوچ لے گا بھائی نہیں دے سکتے، پھر اس کے بعد بولے گا نہیں پکا آ رہا، 50,000 جاب ملنے والے ہیں، 50,000 نوٹیفیکیشن جلد از جلد والے، اس کے بعد بھی بولے کہ بھائی ٹیٹ نوٹیفیکیشن بہت جلدی آ رہا، یعنی 2021 سے آ رہا ہو، اب آتے بہرحال 2022 میں تو خیر آ گیا، اب پھر اس کے بعد جیسا بولے پھر تیاری پھر شروع کر دی، اس کے بعد پھر بولے کہ بھائی نہیں انہیں نہیں، یعنی اس ٹائپ اسی کو ہم اگزامپل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی محدب و مخر خط۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ کافی اہم یعنی بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ اگر سمجھ جائیں گے تو یقین جانیے کہ 1 مارکس آپ بآسانی کے ساتھ حاصل کر لیں گے، اور اس سے سوال پوچھے گئے ہیں اور پوچھے جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ ٹرانسفر آف لرننگ، اکتساب کی منتقلی کس طریقے سے ہوتی ہے وہ ہمیں جان لینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اکتساب کی منتقلی، ٹرانسفر آف لرننگ، کسی مخصوص سچویشن، ماحول یا حاصل کیا ہوا اکتساب، لرننگ چاہے وہ مکمل ہو یا مکمل نہ ہو، اگر یہ اکتساب دوسرے سچویشن، ماحول میں کارآمد ہوتا ہے، یہی عمل کو اکتساب کی منتقلی یا پھر ٹرانسفر آف لرننگ کہلاتا ہے یا پھر کہتے ہیں۔ ٹرانسفر آف لرننگ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک سچویشن ہے، کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن میں آپ کو ایک تجربہ حاصل ہوا، وہ تجربے کے ذریعے آپ تجربے کے اوپر وہ تجربہ پہلا والا مسلط کر رہے ہیں، آپ کو کام میں آ رہا ہے، اسی کو ہم اکتساب کی منتقلی کہیں گے۔ اگر مثال کے طور پر دیکھیں، سائیکل چلانا اگر آپ جانتے ہیں، یعنی سائیکل چلانا آپ کو آتا ہے، تو آپ بائک چلانے میں جیسا کہ سائیکل چلا رہے بھائی، آپ ہینڈل کو سنبھالنا، سامنے دیکھنا، یہ تمام چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں یعنی یہاں پر پہلے بول رہے ہیں وہ مکمل ہو یا پھر نہ ہو، یہ اکتساب دوسرے سچویشن، ماحول میں کارآمد ہوتا ہے، یعنی سائیکل چلانے میں آپ سامنے دیکھتے ہیں، اچھے سے بریک کرنا جانتے ہیں، بہرحال 2-3 چیزیں یہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی بائک چلانے کے اندر۔ اب جب آپ بائک سیکھ لیے تو کار چلانے کے اندر، جب آپ کار سیکھ لیے
تو اس کا بس جو ہے یعنی کار بہت چھوٹی ہوتی ہے، یعنی بس کہاں سے ٹرننگ کرنا، کیسا اس کو ٹرن کرنا، یہ تمام چیز یعنی ایک سے دوسرے کے اوپر، یعنی آپ کو ایک چیز آ رہی، وہ چیز کی مدد سے آپ جو دوسری چیز پر وہ چیز یعنی آپ کا پہلے والا تجربہ تھا وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اسی کو ہم ٹرانسفر آف لرننگ اکتساب کی منتقلی کہیں گے۔ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ گئیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں ارنسٹ ہلگرٹس نے اکتساب کی منتقلی کی تعریف یوں بیان کی، کیسا کر رہے ہیں دیکھو سمجھ میں بھی آتا اپنے کو۔ سیکھنے کی منتقلی میں ایک عمل کا اثر دوسرے عمل پر پڑتا ہے، پھر نئی بات نہیں، یہ بھی پرانی بات ہے۔ سیکھنے کی منتقلی میں ایک عمل کا اثر دوسرے عمل پر پڑ رہا، پہلے بول لیا ہم، یہاں پہ کہانی ختم ہو گئی اس کی۔ سیکھنے کی منتقلی میں پہلے کا اثر ہے دوسرے عمل پہ پڑ رہا، اسی کچھ ٹرانسفر آف لرننگ، انہوں بھی وہی بات بول رہے ہیں۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے عمل کو آسان بناتا ہے، ہاں سیکھنے کے عمل کو آسان بناتا، کیسا بنا رہا دیکھو، پہلے والا جو عمل ہے یعنی سائیکل چلانے اس کو آ رہا ہے تو بائک سیکھنے میں اس کو آسانی، ارے برابر ہی بولا، سیکھنے کے عمل کو آسان بناتا ہے، سیکھنے کا عمل آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سیکھنے کی وجہ سے ذہنی نشو و نما بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سیکھنے کی وجہ سے ذہنی نشو و نما بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیے تجربہ انسان کو آتا جا رہا، نشو و نما میں یعنی تجربہ نالج جیسا بڑھتے جا رہا، ذہنی نشو و نما بھی یقیناً زیادہ ہوتے جا رہی، بہت اچھی بات ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ڈی ایڈ کیے ہوئے طلباء بی ایڈ آسانی سے کر سکتے ہیں، انہوں بولے ارے ایگزام پڑھ رہے بھائی، ارے ڈی ایڈ کر لیا، ارے بھائی بی ایڈ کو سی بڑی گا، آرام سے پاس ہوتے ہیں بول کے ایسا بولتے ہیں۔ یعنی پہلے والا جو آپ کا عمل ہے، تجربہ ہے، وہ دوسرے والے کام پہ آپ اس کو مسلط کر رہے ہیں، یا پھر پہلے والے تجربے کے ذریعے دوسرے کام میں اس کو استعمال میں لے رہے، اسی کو کیا بول رہے بھائی، کیا بول رہے جی، اس سے پہلے پڑھے نا یہاں پہ اکتساب کی منتقلی، ٹرانسفر آف لرننگ۔ اس کے بعد چلیے اور ایک بات یہاں پر سمجھنے کے لیے، ارے پورا یہاں پہ ایسا کر دیا میں چھوٹے بچے کے ساتھ۔ اس کے بعد دیکھو ایس جی ٹی معلم کو ایسے میں آسانی، یعنی ایس جی ٹی میں کوئی معلم یعنی ایس جی ٹی کا ایک معلم ہے، وہ ایسے میں آسانی کے ساتھ کلاسز بول سکتا ہے۔ یعنی پہلا والا جو طریقہ ہے یعنی تھوڑا بہت جو بھی معلومات ہے اس کو ایسے میں اگر لکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی پہلے ایس جی ٹی پوسٹ پہ تھا، ایسے پہ ٹرانسفر ہوا سمجھیے، یا پھر انہوں نے بولا کہ بھائی ایس جی ٹی پوسٹ بہت کم ہے، میں پورا ایسے میں ماننا چاہ رہا ہوں بول کے پھر محنت کر کے ایسے کا لکھے، ایسے میں پوسٹ مار لیے، تو یہاں کا جو تجربہ ہے یہاں پر امپلیمنٹ انہوں کر لے سکتے ہیں۔ چلیے اب اکتساب کی منتقلی کی قسمیں دیکھیں گے۔ یہ کیا تھا، اکتساب کی منتقلی، ٹرانسفر آف لرننگ کیسا ہو رہی ہے اس کے بعد۔ اب اکتساب کی منتقلی قسمیں کون کون سی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ پا رہے ہوں گے۔ اگر سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تو آپ جو واٹس اپ نمبر ہے اس کے اوپر میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ٹیلی گرام چینل پر بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے دیکھیں اکتساب کی منتقلی کی قسمیں، 3 قسمیں کہتے ہیں اکتساب کی منتقلی کی قسمیں۔ پہلا ہے مثبت منتقلی، دوسرا ہے منفی منتقلی، تیسرا ہے صفر منتقلی۔ یعنی پہلا مثبت منتقلی سے مراد پازیٹیو ٹرانسفر، دوسرا منفی منتقلی سے مراد نگیٹیو ٹرانسفر، تیسرا صفر منتقلی یعنی زیرو نگیٹیو ٹرانسفر۔ اب ایک ایک کر کے ہم آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو آسانی سے اس لیے سمجھنا ہے کہ 1 مارکس اگر آپ سمجھ لیے تو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے۔ اور ایک بات یہ رہی کہ ٹی ایس ٹیٹ میں انشاءاللہ العزیز اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، پوچھے جانے کے بھی چانسز ہے۔ اگر سی ٹیٹ کی بھی بات چل رہی ہے کہ بھائی سی ٹیٹ بھی بہت جلد نوٹیفیکیشن آنے والا ہے، امید یہ کی جا رہی کہ بھائی نیکسٹ منتھ میں سی ٹیٹ کا نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے۔ اگر نوٹیفیکیشن آ گیا سمجھو، اگر آپ سائیکالوجی اچھا پڑھ لیے تو سی ٹیٹ کا سائیکالوجی میں تو کنفرم اس سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور جائیں گا بھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں، یعنی مثبت منتقلی کسے کہتے ہیں، اب بھی جانے نا جی 3 قسمیں کہتے ہیں، پازیٹیو ٹرانسفر کس کو بولتے ہیں، چلو دیکھ لیں گے اس کو بھی تھوڑا سا۔ سیکھے جانے والے مواد میں اگر سابقہ معلومات فائدہ بخش ہوتے ہیں، اچھا سیکھے جانے والے مواد میں کہتے ہیں اگر سابقہ معلومات فائدہ بخش ہیں، اسی کو بول رہے کہ بھائی یعنی وہ تبادلہ مثبت یعنی پازیٹیو ٹرانسفر کہلاتا ہے۔ اچھا سیکھے جانے والا مواد اگر سابقہ معلومات فائدہ بخش ہے تو تبادلہ کیا بول رہا، مثبت منتقلی یعنی
पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहलाता है। मिसाल के तौर पर फिर साइकिल को चला लेंगे हम यहाँ पे। साइकिल चलाने वाला शख्स है, बाइक चलाने में उसको क्या हो रही, आसानी हो रही। यानी साबिक़ा मालूमात को, यानी साबिक़ा जो मालूमात है वो प्रेजेंट में उसको इम्प्लीमेंट करके, यानी पिछले साबिक़ा मालूमात की वजह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा जो उठा रहा, उसी को हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहेंगे। यानी वही बात साइकिल चलाने वाले शख्स को बाइक चलाने में आसानी, इसी को पॉजिटिव कहेंगे। साबिक़ा मालूमात को होश कहेंगे और नया मवाद जो सीखने हैं मौस कहेंगे। तो समझ रहा हूँ कि भाई आप आसानी के साथ समझ रहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मनफ़ी मुंतक़िली, अब ये क्या है ये देख लीजिए। मनफ़ी मुंतक़िली, नेगेटिव ट्रांसफ़र किसको बोल रहे हैं? देखो, अगर साबिक़ा मालूमात सीखे जाने वाले नए मवाद में मुदाखलत करता है तो वो मनफ़ी मुंतक़िली यानी नेगेटिव ट्रांसफ़र कहलाता है। साबिक़ा मालूमात आप सीखे और वो नया मवाद कुछ सीखना चाह रहे, नया नॉलेज लेना चाह रहे, इंशाअल्लाह अज़ान के बाद कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम चाहे जितना भी दुनिया में लग जाएं, लेकिन इंसान को एक दिन मौत बरहक़ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी दुनिया के साथ साथ, यानी पहले तो इस बात को ज़हन में रखें कि हमें दीन के साथ दुनिया, दुनिया के साथ दीन नहीं बल्कि दीन के साथ दुनिया, दीन में ही दुनिया। तो जब आज़ान होती है, अगर आप उसका रिप्ले देंगे, यानी जो मौज़्ज़िन साहब जो अल्फाज अदा करते हैं उसका आप रिप्ले अगर देंगे, तो सबसे पहले ये बात कही गई कि भाई आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। यानी दिमागी सुकून अगर जिसको मिलता है वो बहुत बड़ी बात है, समझिए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो भी नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात, आज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि आज़ान का जवाब दें। यानी अब ख़त्म होगी आज़ान, जब ख़त्म होगी, बल्कि ऐसा मत समझें, बल्कि आज़ान का जवाब दें। ये आज़ान ख़त्म होने का जो इंतज़ार करते हैं वो हमारे ईमान की कमज़ोरी, यानी आज़ान का जवाब देना चाहिए। बहरहाल हम टॉपिक पे आएंगे। मैं यही कहूँगा कि मनफ़ी मुंतक़िली किसको बोल रहे? देखिए, अगर साबिक़ा मालूमात सीखे जाने वाले नए मवाद में मुदाखलत करता है तो मनफ़ी मुंतक़िली यानी नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। आप देखिए, एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे खासे लेके मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर पियाजे के जो स्टेजेस है आप जानते हैं, यानी पियाजे क्या बोले भाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे का है। जब एरिक्सन के हम स्टेजेस जानेंगे तो हमें पियाजे के जो स्टेजेस है वो दुश्वारी पैदा कर रहे हैं एरिक्सन के स्टेजेस सीखने में। यानी 4-6 वो जो 3 एरिक्सन के स्टेजेस हैं, सारे वो 3 बोल दिया मैं, 8 जो स्टेजेस हैं देखिए एरिक्सन के, वो सीखने में ये मुदाखलत करें, यानी बीच में आ जा रहे लोग। इसी को हम कहेंगे मनफ़ी मुंतक़िली। या फिर पियाजे के जो स्टेजेस है वो सीख लिए पहले, उसके बाद एलिज़ाबेथ हेरलाक के जो नशोनुमा के मदारिज हैं वो सीखने में, यानी पहले जो सीखे वो दूसरा जो मवाद सीख रहे हैं, नॉलेज हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो पहला वाला जो नॉलेज है वो दूसरे वाले नॉलेज को सीखने में मुदाखलत कर रहा है, उसी को हम मनफ़ी मुंतक़िली यानी नेगेटिव ट्रांसफ़र कहेंगे। और उस अच्छे से समझने के लिए उर्दू क़वाइद इसमें आम सीख लिए भाई। इसके बाद इसमें आम ख़ास सीखना चाह रहे हैं, इसमें आम की जो क़िस्में हैं वो जान लिए, इसमें ख़ास की जो क़िस्में हैं वो सीखना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें आम की क़िस्में मुदाखलत करें, इसका इसको बोल रहे हैं, इसका इसको बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, मनफ़ी मुंतक़िली कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, साबिक़ा जो मालूमात है उसको हम हौज़ की जमा यानी हौज़ेस कहेंगे, और नए जो मवाद को सीखेंगे उसको मौज़ेस की यानी मौज़ की जमा मौज़ेस कहेंगे। इसके बाद सबसे आखिरी वाला है देखिए, सिफ़र मुंतक़िली, ज़ीरो ट्रांसफ़र। देखिए, ये आखिरी मरहला है, यानी इसकी क़िस्म है। देखिए, सिफ़र मुंतक़िली से मुराद अच्छे से ज़हन में रखें। सिफ़र मुंतक़िली से मुराद साबिक़ा मालूमात नए मालूमात में मददगार साबित नहीं होते, यानी पिछले जो आपको मालूमात हैं वो नए मालूमात। देखिए, सिफ़र मुंतक़िली से मुराद साबिक़ा मालूमात नए मालूमात में मददगार साबित होते हैं, ना ही रुकावट का ज़रिया बनते। यानी पिछले आपको बहुत सारे मालूमात है, एक मालूमात हासिल कर रहे हैं,
تو اس میں نہ وہ رکاوٹ بنتے ہیں نہ وہ فائدہ بخشتے ہیں، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کو ہی ہم صفر منتقلی کہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کوئی انسان بائک چلا رہا، بائک چلانے کے بعد تیرنا سیکھ رہا، یعنی بائک چلانے تیرنے دونوں کو کچھ لنک ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یعنی بائک چلانا آتا اس کو، اب وہ امپلیمنٹ کر کے تیرنا سیکھتا، اسے نہیں سیکھتا، یا پھر تیرنا آ رہا تو بائک چلانا سیکھتا، اسے نہیں سیکھتا۔ اسی کو ہم یعنی دونوں اپنی جگہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ پرانی معلومات ہے، نئی معلومات کچھ حاصل کرنا چاہ رہے، نہ وہ آپ کو مدد کریں گے نہ پھر آپ کو رکاوٹ پیدا کرتے، اسی کو ہم بولیں گے زیرو ٹرانسفر، صفر منتقلی۔ مثال کے طور پر کلام پاک حفظ کر رہے، دیکھیے حافظ کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، خیر اس کے ٹاپک کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ کلام پاک کوئی حفظ کر لی، یعنی کلام حافظ ہے، اب وہ انگریزی زبان سیکھنا چاہتا ہے، تو کلام پاک جو حفظ کرے یہ انگریزی زبان سیکھنا چاہتا ہے، نہ فائدہ بخش ہے نہ پھر انگریزی زبان سیکھ کے کلام پاک، یعنی دونوں کو کچھ لنک ہی نہیں ہے، یعنی یہ نہ تو فائدہ پہنچائیں گے نہ ہی نقصان پہنچائیں گے، اسی کو ہم صفر منتقلی کہیں گے۔ دیکھیے ٹی ایس اسٹیٹ امتحان میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا، دیکھیے وہ پی پی ٹی کو اس میں ایڈ نہیں کیا گیا، سوال مجھے بعد میں نظر آیا، شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2017 کا ہی پیپر ہے، شاید آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس بکلیٹ بھی ہے تو اس میں دیکھیے 8ویں یعنی 13واں کوشچن ہے یہ، 8ویں جماعت کا طالب علم آج طبیعیات کا سبق سیکھتا ہے، اس کا سابقہ ریاضی کا اکتساب آج سیکھے ہوئے طبیعیات کے سبق میں کسی قسم کا مددگار نہیں ہوتا، یہاں اس قسم کی اکتساب کی منتقلی ہے۔ دیکھیے کافی اہم سوال ہے، یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے طبیعیات کا جو ہے نا، فزکس کا ایک ریاضی یعنی 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے، آج طبیعیات یعنی فزکس سے سیکھا، اور اس کا سابقہ ریاضی کا اکتساب آج سیکھے ہوئے طبیعیات کے سبق میں کسی قسم کا مددگار نہیں ہے، تو وہ کون سی منتقلی ہے؟ صفر ہے، منفی ہے، جانبی ہے یا پھر مثبت؟ تو شاید یہ کس کا پیپر ہے نہیں معلوم، وہ جانبی بول کے یہاں پر آنسر ٹک کرے، تب ہم دیکھیں کہ بھائی یہی وہ سوال ہے جو پوچھا گیا، یعنی اسی سے، یعنی منتقلی ٹرانسفر کے 3 قسمیں ہیں، اسی قسم کی یعنی اس قسم کو استعمال کرتے ہوئے سوال پوچھا گیا۔ یہاں پر بھی طبیعت کا علم ہے، وہ یعنی ریاضی کا اکتساب وہ نے پہلے ہی سیکھا، یعنی میتھس کا بولے وہ سیکھ کے رکھا ہوا ہے، طبیعت یعنی فزکس سیکھنا چاہ رہا ہے، ایکسپیریمنٹ تجربے کرنا چاہے، ریاضی کا جو اکتساب اس کو مدد نہیں کر رہا، تو وہ کون سا ہے بھائی؟ صفر، یعنی زیرو ٹرانسفر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یقین جانیے بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، یہ جتنے بھی بتائے جا رہے ہیں اس کو آپ نوٹ کریں، یعنی امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر رکھیں۔ تو چلیے پھر ہمارے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔